السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے قادیان کا جلسہ سالانہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جلسے کے 3 دن وہاں خیریت سے گزریں، اور جس مقصد کو لے کر مخلصین جماعت اس جلسے میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں وہ مقصد حاصل کرنے والے ہوں، اور وہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرنا اور اپنی علمی حالتوں کو، اپنی عملی حالتوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، اور اسی مقصد کے لیے جلسے کے پروگراموں میں شامل ہونا، انہیں سننا، ان سے فائدہ اٹھانا اور روحانی ماحول سے فائدہ اٹھانا، اور اس فائدہ اٹھاتے ہوئے دعاؤں کی طرف ایک خاص رغبت سے توجہ دینا، اور اپنی ذات تک ہی دعاؤں کو محدود نہیں رکھنا، بلکہ جماعت کی ترقی کے لیے خاص دعائیں کرنا، مخالفین جماعت جو جماعت کو نقصان پہنچانے کے لیے دنیا کے کسی بھی حصے میں منصوبہ بندی کر رہے ہیں، ان کے توڑ کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاص مدد، تائید اور نصرت کے لیے دعائیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہر شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اسی طرح مسلمانوں کی عمومی حالت اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نام پر بعض گروہ اور حکومتیں جو حرکتیں کر رہی ہیں، جو ظلم کر رہی ہیں، اور مسلمان کو جس طرح گردن زدی کر رہا ہے، ان کو جس طرح قتل و غارت ان کی ہو رہی ہے، ان کو تباہ کیا جا رہا ہے، ان کے لیے بھی دعا کرنا آج ہمارا فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سب فریق یہ ظلم کر رہے ہیں، اور ان ظلموں کی وجہ سے
غیر مسلم دنیا میں اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو پر اعتراض کیے جا رہے ہیں، اور ان باتوں سے بھی ہم احمدیوں کے دل ہی زخمی ہوتے ہیں۔ بس اس کے لیے بھی ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو ان دنوں میں مسیح موعود کی بستی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی بستی میں جمع ہیں، انہیں خاص طور پر انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اپنی دعاؤں میں ان سب مقاصد کو، ان سب دعاؤں کو سامنے رکھنا چاہیے، جس کے لیے اور اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے اس کے لیے بھی دعائیں کریں، اور وہ مقصد ہے مسلمانوں کی بھی ہدایت اور غیر مسلموں کو بھی اسلام کی حقیقت سے آشنا کرنا، اور ان پر اسلام کی برتری ثابت کر کے انہیں اسلام کے آغوش میں لے کے آنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے لے کر آنا، توحید پر ان کو قائم کرنا۔ اسی طرح عمومی طور پر دنیا کے حالات کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو عقل دے اور وہ تباہی کے گڑھے میں گرنے سے بچ جائیں۔ آج دنیا کو مسیح موعود کے ماننے والوں کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ بس قادیان والوں کو جو جلسے میں شامل ہیں خاص طور پر، اور عام جماعت کو، عمومی طور پر جماعت کو بھی میں کہتا ہوں کہ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو عقل دے، مسلمان امت کو عقل دے، اور یہ لوگ اس حقیقت کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرستادے کو مانے بغیر نہ ان کی بقا ہے نہ ان کی نجات ہے۔ اور نئے سال میں جب یہ داخل ہوں تو اس بات کو سمجھتے ہوئے داخل ہوں، اللہ کرے کہ ان کو عقل آ جائے۔ بہرحال دعا کا مضمون ایک ایسا ہے جس پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار جگہ مختلف مجالس میں ذکر بھی فرمایا، اپنی تحریرات میں بھی لکھا۔ دعا کیا ہے اور اس کے لیے کیسی حالت اختیار کرنی چاہیے، دعاؤں کی قبولیت کس طرح ہو سکتی ہے، اور دعا ہی تمام مسائل کا حل ہے، اس بارے میں جیسے کہ میں نے کہا حضرت مسیح علیہ السلام نے بڑا کھول کر بیان فرمایا ہے، اور توجہ دلائی ہے ہمیں اس طرف کہ دعاؤں کی طرف خاص توجہ کرو۔ اس ضمن میں آپ کے بعض اقتباسات میں پیش کروں گا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بنیادی اور اصولی بات بیان فرماتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک سینہ صاف نہ ہو دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر کسی دنیاوی معاملے میں ایک شخص کے ساتھ بھی تیرے سینے میں بغض ہے تو تیری دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے، اور دنیاوی معاملے کے سبب فرماتے ہیں کہ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے، اور دنیاوی معاملے کے سبب کبھی کسی کے ساتھ بغض نہیں رکھنا چاہیے، اور دنیا اور اس کے اسباب کا اسباب کیا ہستی رکھتا ہے کہ اس کی خاطر تم کسی سے عداوت کرو۔ بس دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ انتہائی ضروری چیز ہے کہ سب ذاتی رنجشوں
اور قدورتوں کو بھلا دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگی جائے، اور آئندہ کے لیے اپنے دل کو پاک صاف رکھنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے۔ آج جب مخالفین احمدیت اپنی مخالفانہ کارروائیوں میں بڑھے ہوئے ہیں، ہمیں ایک ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی دعاؤں کے ساتھ حاضر ہونا چاہیے۔ جب انسان بے چین ہو کر، مضطر بن کر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے، اس سے مانگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کو آتا ہے۔ بس اس اصل کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے، اور کبھی اس بات سے لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے طرف سے نکال دیتے ہیں، ان باتوں کو دل میں نہیں اتارتے، چاہے جتنی نصیحت کرو مگر ان کو اثر نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، جب تک کثرت سے اور بار بار اضطراب سے دعا نہیں کی جاتی وہ پرواہ نہیں کرتا۔ دیکھو کسی کی بیوی یا بچہ بیمار ہو یا کسی پر سخت صدمہ آ جاوے تو ان باتوں کے واسطے ان کو کیسا اضطراب ہوتا ہے۔ بس دعا میں بھی جب تک سچی تڑپ اور حالت اضطراب پیدا نہ ہو تب تک وہ بالکل بے اثر و بیہودہ کام ہے، اور دعاؤں میں اضطراب پیدا کرنے کی حالت اور پھر قبولیت کے لیے، جیسا کہ پہلے اصولی بات بیان فرما دیا آپ نے کہ اپنے دلوں کی قدورتوں کو صاف کرو۔ آپ فرماتے ہیں قبولیت کے واسطے اضطراب شرط ہے، ایک شرط دلوں کو صاف کرنا، پھر دوسری بات اضطراب، جیسا کہ فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یعنی وہ کون ہے جو بے قراری کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارے اور تکلیف دور کر دیتا۔ بس دعاؤں کے لیے اضطرار بھی ضروری ہے، اور پھر اس یقین پر قائم ہونا بھی ضروری ہے کہ ہر قسم کے اضطرار کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو کام آتی ہے، وہی ہے جو دعاؤں کو سنتا ہے اور اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ بس آج کل جو احمدی قادیان والوں کو میں مخاطب ہوں، ایک خاص روحانی ماحول میں مسیح موعود علیہ السلام کی بستی میں رہ رہے ہیں، وہاں کچھ دن گزار رہے ہیں، جو باہر سے آئے ہوئے ہیں وہ اپنی نمازوں، اپنے نوافل میں ایک ایسی حالت پیدا کرنے کی کوشش کریں جو اضطرار کی حالت ہے، اور عمومی طور پر تمام جماعت کو اس پر توجہ دینی چاہیے، اور چلتے پھرتے بھی وہاں کے لوگوں کو خاص طور پر ادھر ادھر کی باتوں کے بجائے زیادہ وقت دعاؤں اور ذکر الہی میں گزارنا چاہیے، بے چین ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف جھکیں، تاکہ احمدیوں کے لیے جہاں بھی حالات تکلیف دہ ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان میں بہتری لائے اور دشمن کو ناکام و نامراد کرے۔ اضطرار کی حالت اور دعا کی حقیقت کو بیان فرماتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یہ مت سمجھو کہ دعا صرف زبانی بک بک کا نام ہے، بلکہ دعا ایک قسم کی موت ہے جس کے بعد زندگی حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ پنجابی میں ایک شعر ہے کہ جو منگے سو مر رہے، مرے سو منگن جا، یعنی مانگنے والا کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ سب مر گیا، اپنا کچھ نہیں رہتا، اپنی ذات، اپنی انا کو بالکل ختم کر دیتا ہے اور بالکل اپنی ذات کو فنا کر کے پھر مانگتا ہے۔
تو یہ حالت ہو تو تب اللہ تعالیٰ کے حضور ایسی حالت جب انسان پیش ہو تو دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دعا میں ایک مقناطیسی اثر ہوتا ہے، وہ فیض اور فضل کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ پھر دعا کی اہمیت، دعاؤں اور نوافل کی طرف توجہ اور خدا تعالیٰ کے فضل کو حاصل کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کے حضور تضرع اور زاری کرتا ہے اور اس کے حدود و احکام کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ بھی بڑا ضروری چیز ہے، حدود و احکام کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنا۔ وہ کون سی حدود ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی، جن کے بارے میں ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ سارے احکامات جو قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں ان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھا جائے، کسی کو بھی معمولی نہ سمجھا جائے، اور اس کے جلال سے ہیبت زدہ ہو کر اپنی اصلاح کرتا ہے۔ یہ بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں گا تو پھر سزاوار ہو سکتا ہوں، بس اس کو بات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اصلاح کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ خدا کے فضل سے ضرور حصہ لے گا، اس لیے ہماری جماعت کو چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز کو لازم کر لیں، جو زیادہ نہیں وہ 2 ہی رکعت پڑھ لے، کیونکہ اس کو دعا کرنے کا موقع بہرحال مل جائے گا۔ فرمایا کہ اس وقت کی دعاؤں میں ایک خاص تاثیر ہوتی ہے، یعنی تہجد کے وقت کی دعاؤں میں، کیونکہ وہ سچے درد اور جوش سے نکلتی ہیں۔ جب تک کہ خاص سوز اور درد نہ دل میں ہو اور درد دل میں نہ ہو، اس وقت تک ایک شخص خواب راحت سے بیدار کب ہو سکتا ہے؟ بس اس وقت کا اٹھنا ہی ایک درد دل پیدا کر دیتا ہے، جس سے دعا میں رقت اور اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی اضطراب اور اضطرار قبولیت دعا کا موجب ہو جاتے ہیں۔ تہجد کی نماز میں، نوافل میں جو اضطراب اور اضطرار پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مضطر کی دعا قبول کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اضطرار اور کی حالت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنے آرام کو قربان کرے اور عبادت کے لیے اٹھے۔ فرمایا کہ لیکن اگر اٹھنے میں سستی اور غفلت سے کام لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ درد اور سوز دل میں نہیں، کیونکہ نیند تو غم کو دور کر دیتی ہے، لیکن جب کہ نیند سے بیدار ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ کوئی درد اور غم نیند سے بھی بڑھ کر ہے جو بیدار کر رہا ہے۔ پھر ایک اور بات بھی ضروری ہے، فرماتے ہیں پھر ایک اور بات بھی ضروری ہے جو ہماری جماعت کو اختیار کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ زبان کو فضول گوئیوں سے پاک رکھا جائے، کہ فضول باتیں کرنے سے زبان کو پاک رکھو، کسی کو جذباتی تکلیف نہ پہنچاؤ، کسی قسم کی غلط باتیں نہ کرو، اور خاص طور پر وہاں جلسے کے ماحول میں تو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور زیادہ وقت ذکر الہی میں گزارنا چاہیے۔ فرمایا کہ زبان وجود کی ڈیوڑی ہے، اور زبان کو پاک کرنے سے گویا خدا تعالیٰ وجود کی ڈیوڑی میں آ جاتا ہے۔ جب خدا، یعنی کہ جو گھر کا دروازہ ہے، مین انٹرنس ہے، وہ ہے زبان، جب آ جاتا ہے، جب خدا ڈیوڑی میں آ گیا تو پھر اندر آنا کیا تعجب۔ آپ فرماتے ہیں پھر یاد رکھو کہ حقوق اللہ اور حقوق عباد میں دانستہ ہرگز غفلت نہ کی جائے، نہ اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے میں غفلت ہو، نہ بندوں کے حق ادا کرنے میں غفلت ہو۔ جو ان امور کو مد نظر رکھ کر دعاؤں سے کام لے گا، یہ دونوں باتیں سامنے رکھو۔ فرمایا کہ جو ان دونوں باتوں کو سامنے رکھ کر دعاؤں سے کام لے گا، یا یوں کہو کہ جس سے دعا کی توفیق دی جاوے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل کرے گا اور وہ بچ جاوے گا۔ ظاہری تدابیر صفائی وغیرہ کی منع نہیں ہے، بلکہ برتوکل زانوے اشتر بے بند، یعنی توکل سے پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھنا بھی ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے،
جیسا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے معلوم ہوتا ہے۔ مگر یاد رکھو کہ اصل صفائی وہی ہے جو فرمایا ہے قد افلح من زکاہا، کہ ہر شخص اپنا فرض سمجھ لے کہ وہ اپنی حالت کو درست کرے گا۔ مگر آپ فرماتے ہیں کہ وہی خدا کے فضل کا امیدوار ہو سکتا ہے جو سلسلہ دعا، توبہ اور استغفار کا نہ توڑے اور عمدن گناہ کرے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ گناہ ایک زہر ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے اور خدا کے غضب کو بھڑکاتی ہے۔ گناہ سے صرف خدا تعالیٰ کا خوف اور اس کی محبت ہٹاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اور محبت ہو اور یہ پتہ ہو کہ مجھے ہر وقت خدا تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو تبھی آپ فرماتے ہیں گناہ سے انسان بچ سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دعا کے سلسلے کو نہ توڑو اور توبہ و استغفار سے کام لو۔ وہی دعا مفید ہوتی ہے جب کہ دل خدا کے آگے پگھل جاوے اور خدا کے سوا کوئی مفر نظر نہ آوے، جو خدا کی طرف بھاگتا ہے اور اضطرار کے ساتھ امن کا جویاں ہوتا ہے، وہ آخر بچ جاتا ہے۔ پھر یہ بیان فرماتے ہوئے کہ حقیقی دعا کیا ہے، آپ فرماتے ہیں دعا دو قسم کی ہے، ایک تو معمولی طور سے، دوم وہ یعنی عام دعا انسان کرتا ہے، اور دوم وہ دعا وہ جب انسان اسے انتہا تک پہنچا دیتا ہے۔ بس یہی دعا حقیقی معنوں میں دعا کہلاتی ہے کہ انسان دعا کو انتہا تک پہنچا دے، ایک اضطرار کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ کسی مشکل پڑنے کے بغیر بھی دعا کرتا رہے۔ یہ نہیں کہ جب کوئی مشکل آئی تب دعا کرنی ہے، کوئی مشکل نہ بھی پڑے تب بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اسے کیا معلوم کہ خدا تعالیٰ کے کیا ارادے ہیں اور کل کیا ہونے والا ہے۔ بس پہلے سے دعا کرو تب بچائے جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعض وقت بلا اس طور پر آتی ہے کہ انسان دعا کی مہلت ہی نہیں پاتا، بس پہلے اگر دعا کر رکھی ہو تو اس آڑے وقت میں کام آتی ہے۔ پھر یہ بات بیان فرماتے ہوئے کہ قرآن کریم جو ہے وہ اس کی ابتدا بھی دعا ہے اور اس کی انتہا بھی دعا پر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ یہ جو خدا تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا بھی دعا سے ہی کی ہے اور پھر اس کو ختم بھی دعا پر ہی کیا ہے۔ سورہ فاتحہ بھی دعا ہے اور سورہ ناس بھی دعا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان ایسا کمزور ہے کہ خدا کے فضل کے بغیر پاک ہو ہی نہیں سکتا، اور جب تک خدا تعالیٰ سے مدد اور نصرت نہ ملے یہ نیکی میں ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ ایک فرمایا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ سب مردے ہیں مگر جس کو خدا زندہ کرے، اور سب گمراہ ہیں مگر جس کو خدا ہدایت دے، اور سب اندھے ہیں مگر جس کو خدا بینا کرے۔ فرمایا غرض یہ سچی بات ہے کہ جب تک خدا کا فیض حاصل نہیں ہوتا تب تک دنیا کی محبت کا توق گلے کا ہار رہتا ہے، اور وہی اس سے خلاصی پاتے ہیں جن پر خدا اپنا فضل کرتا ہے۔ مگر یاد رکھنا چاہیے کہ خدا کا فیض بھی دعا سے ہی شروع ہوتا ہے، اس کے لیے بھی دعا ہی کرنی پڑے گی۔ پھر مومنوں کے اوصاف بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں تو صاف طور پر لکھا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی جب دعا کرتے کرتے انسان کا دل پگھل جائے اور آستانہ الوہیت پر ایسے خلوص اور صدق سے گر جاوے
کہ بس اسی میں محو ہو جاوے اور سب خیالات کو مٹا کر اسی سے فیض اور استعانت طلب کرے اور ایسی یکسوئی حاصل ہو جائے کہ ایک قسم کی رقت اور گداز پیدا ہو جائے، تب فلاح کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ یہ بھی اضطراری کیفیت پیدا ہو، رقت پیدا ہو، انسان روئے، ایک دل میں نرمی پیدا ہو جائے۔ فرمایا کہ تب فلاح کا دروازہ کھلتا ہے۔ یہ فرمایا قد افلح المومنون، مومن فلاح پا جاتے ہیں وہ جو خشیت دکھاتے ہیں اپنی نمازوں میں، انتہائی عاجزی اور انکساری سے گرتے ہیں، اضطراری کیفیت طاری ہو جاتی ہے ان پہ، تب فرمایا کہ فلاح کا دروازہ کھل جاتا ہے، جس سے دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو جاتی ہے، کیونکہ دو محبتیں ایک جگہ جمع نہیں رہ سکتی۔ جیسے لکھا ہے کہ ہم خدا خواہی و ہم دنیائے دوں، این خیال است و محال است و جنوں، کہ تو خدا کو بھی چاہتا ہے اور اس ذلیل دنیا کو بھی چاہتا ہے۔ یہ محض ایک خیال ہے، یہ ناممکن ہے اور یہ پاگل پن ہے، دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی۔ ہاں خدا کو چاہو تو دنیا ضرور مل جاتی ہے، لیکن صرف دنیا کو چاہنے سے خدا نہیں ملتا۔ اپنے ارادوں اور خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع کرنے سے ہی دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے۔ اس نقطے کو بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ فنا فی اللہ ہو جانا اور اپنے سب ارادوں اور خواہشات کو چھوڑ کر محض اللہ کے ارادوں اور احکام کا پابند ہو جانا چاہیے، کہ اپنے واسطے بھی اور اپنی اولاد، بیوی بچوں، خیش و اقارب اور ہمارے واسطے بھی باعث رحمت بن جاؤ۔ یعنی ہمارے واسطے اپنے خود مسلم اپنے آپ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ باعث رحمت بن جاؤ۔ یہ کس طرح بنو گے؟ کہ سب خواہشوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آ کر۔ آپ فرماتے ہیں کہ مخالفوں کے واسطے اعتراض کا موقع ہرگز نہ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات۔ فرمایا کہ پہلی اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس کے حق میں ظالم ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو میانہ رو ہیں، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ پہلی دونوں صفات ادنا ہیں، سابق بالخیرات بننا چاہیے، یعنی نیکیوں میں آگے بڑھنے والا بننا چاہیے۔ ایک ہی مقام پر ٹھہر جانا کوئی اچھی صفت نہیں۔ دیکھو ٹھہرا ہوا پانی آخر گندا ہو جاتا ہے، کیچڑ کی صحبت کی وجہ سے بدبودار اور بدمزہ ہو جاتا ہے۔ چلتا پانی ہمیشہ عمدہ، ستھرا اور مزیدار ہوتا ہے، اگرچہ اس میں بھی نیچے کیچڑ ہو، مگر کیچڑ اس پر کچھ اثر نہیں کر سکتا۔ یہی حال انسان کا ہے کہ ایک ہی مقام پر ٹھہر نہیں جانا چاہیے۔ یہ حالت خطرناک ہے۔ ہر وقت قدم آگے ہی رکھنا چاہیے، نیکی میں ترقی کرنی چاہیے، ورنہ خدا تعالیٰ انسان کی مدد نہیں کرتا، اور اس طرح سے انسان بے نور ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ آخرکار بعض اوقات ارتداد ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے انسان دل کا اندھا ہو جاتا ہے۔ پھر دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان ہر روز نیکیوں میں ترقی کرے، جیسا کہ پہلے بھی بتایا آپ نے فرمایا ہے۔ ایک جگہ کھڑے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ چلتے پانی کی طرح ہر روز مستقل انسان کو آگے بڑھتے چلا جانا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی نصرت انہی کے شامل حال ہوتی ہے جو ہمیشہ نیکی میں آگے ہی آگے قدم رکھتے ہیں، ایک جگہ ٹھہر نہیں جاتے، اور وہی ہیں جن کا انجام بخیر ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان میں بڑا شوق و ذوق اور شدت رقت ہوتی ہے، مگر آگے چل کر بالکل ٹھہر جاتے ہیں،
اور آخر ان کا انجام بخیر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ دعا سکھلائی ہے کہ اصلح لی فی ذریتی، کہ میری بیوی بچوں کی بھی اصلاح فرما۔ اپنی حالت کی پاک تبدیلی اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد اور بیوی کے واسطے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اکثر فتنے اولاد کی وجہ سے انسان پر پڑ جاتے ہیں، اور اکثر بیوی کی وجہ سے اولاد کی وجہ سے بھی، بیوی کی وجہ سے۔ فرمایا کہ دیکھو، پہلا فتنہ حضرت آدم پر بھی عورت ہی کی وجہ سے آیا تھا۔ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں بلعم کا ایمان جو حبط کیا گیا، اصل میں اس کی وجہ بھی توریت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بلعم کی عورت کو اس بادشاہ نے بعض زیورات دے کر طمع دیا تھا، اور پھر عورت نے بلعم کو حضرت موسیٰ پر بد دعا کرنے کے لیے کے واسطے اکسایا تھا۔ غرض، آپ فرماتے ہیں، غرض ان کی وجہ سے بھی اکثر انسان پر مصائب اور شدائد آ جایا کرتے ہیں، یعنی اولاد اور بیوی کی وجہ سے۔ تو ان کی اصلاح کی، فرمایا کہ ان کی اصلاح کی طرف بھی پوری توجہ کرنی چاہیے، اور ان کے واسطے بھی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ بس صرف دعاؤں کی طرف توجہ اور نیکیوں میں بڑھنے کے لیے ایک مومن کو اپنی ذات تک ہی محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اگلی نسل میں بھی نیکیوں کو اختیار کرنے کی طرف جہاں کوشش کرنی چاہیے، انہیں توجہ دلانی چاہیے، وہاں ان کے لیے دعا بھی کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ان میں بھی نیکیوں میں آگے بڑھتے چلے جانے کی روح پیدا ہو۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو اولیاء اللہ میں سے تھے، ان کا ذکر ہے کہ وہ جہاز میں سوار تھے، سمندر میں طوفان آ گیا، قریب تھا کہ جہاز غرق ہو جاتا، اس کی دعا سے بچا لیا گیا، یعنی اس بزرگ کی وجہ سے، اور دعا کے وقت اس کو یہ الہام ہوا کہ تیری خاطر ہم نے سب کو بچا لیا۔ فرمایا کہ مگر یہ باتیں نرا زبانی جمع خرچ سے حاصل نہیں ہوتی، ان کے لیے تو بڑی محنت کرنی پڑتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہماری طرف سے تو یہی نصیحت ہے کہ اپنے آپ کو عمدہ اور نیک نمونہ بنانے کی کوشش میں لگے رہو۔ جب تک فرشتوں کی سی زندگی نہ بن جاوے، تب تک کیسے کہا جا سکتا ہے کہ کوئی پاک ہو گیا؟ یفعلون ما یؤمرون۔ آپ فرماتے ہیں دعا کی طرف کی اہمیت بتاتے ہوئے کہ مبارک وہ قیدی جو دعا کرتے ہیں تھکتے نہیں، کیونکہ ایک دن رہائی پائیں گے۔ مبارک وہ اندھے جو دعاؤں میں سست نہیں ہوتے، کیونکہ ایک دن دیکھنے لگیں گے۔ مبارک وہ جو قبروں میں پڑے ہوئے دعاؤں کے ساتھ خدا کی مدد چاہتے ہیں، کیونکہ ایک دن قبروں سے باہر نکالے جائیں گے۔ پھر آپ ہمیں توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مبارک تم جب کہ دعا کرنے میں کبھی ماندہ نہیں ہوتے، کبھی تھکتے نہیں، سستی نہیں دکھاتے، اور تمہاری روح دعا کے لیے پگھلتی، اور تمہاری آنکھ آنسو بہاتی، اور تمہارے سینے میں ایک آگ پیدا کر دیتی ہے، اور تمہیں تنہائی کا ذوق اٹھانے کے لیے اندھیری کوٹریوں اور سنسان جنگلوں میں لے جاتی ہے، اور تمہیں بیتاب اور دیوانہ اور از خود رفتہ بنا دیتی ہے، کیونکہ آخر تم پر فضل کیا جاوے گا۔ وہ خدا، یہ حالات ایک جیسے نہیں ہونے، ان دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کا فضل انشاءاللہ آئے گا۔ وہ خدا جس کی طرف ہم بلاتے ہیں نہایت کریم اور رحیم اور حیا والا، صادق، وفادار، عاجزوں پر رحم کرنے والا ہے۔ بس تم بھی وفادار بن جاؤ اور پورے صدق اور وفا سے دعا کرو کہ وہ تم پر رحم فرمائے گا۔ دنیا کے شور و غوغا سے الگ ہو جاؤ اور نفسانی جھگڑوں کا دین کو رنگ مت دو، خدا کے لیے ہار اختیار کر لو اور شکست کو قبول کر لو، تا بڑی بڑی فتحوں کے تم وارث بن جاؤ۔ دعا کرنے والوں کو خدا معجزے دکھائے گا، اور مانگنے والوں کو ایک خارق عادت نعمت دی جائے گی۔ دعا خدا سے آتی ہے اور خدا کی طرف ہی جاتی ہے۔ دعا سے خدا ایسا نزدیک ہو جاتا ہے
جیسا کہ تمہاری جان تم سے نزدیک ہے۔ دعا کی پہلی نعمت یہ ہے کہ انسان میں پاک تبدیلی پیدا ہوتی ہے، پھر اس تبدیلی سے خدا بھی اپنی صفات میں تبدیلی کرتا ہے، اور اس کے صفات غیر متبدل ہیں، مگر تبدیلی یافتہ کے لیے اس کی ایک الگ تجلی ہے۔ خدا کی صفات میں تبدیلیاں نہیں ہوتی، بلکہ ان کا جو اظہار ہے وہ بدل جاتا ہے جب انسان اپنے اندر تبدیلی پیدا کرتا، تو جس کو دنیا نہیں جانتی۔ فرمایا کہ گویا وہ اور خدا ہے، حالانکہ اور کوئی خدا نہیں، مگر نئی تجلی نئے رنگ میں اس کو ظاہر کرتی ہے۔ تب اس خاص تجلی کے شان میں اس تبدیل یافتہ کے لیے وہ کام کرتا ہے جو دوسروں کے لیے نہیں کرتا۔ یہی وہ خالق ہیں۔ نمازوں، دعاؤں اور نیک اعمال کی طرف توجہ دلاتے ہوئے افراد جماعت کو اپنے فرمایا، اور اسی طرح اپنے نیک نمونے دکھانے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ ہماری جماعت کے لوگوں کو نمونہ بن کر دکھانا چاہیے۔ اگر کسی کی زندگی بیعت کے بعد بھی اسی طرح کی ناپاک اور گندی زندگی ہے جیسے کہ بیعت سے پہلے تھی، اور جو شخص ہماری جماعت میں ہو کر برا نمونہ دکھاتا ہے اور عملی یا اعتقادی کمزوری دکھاتا ہے، تو وہ ظالم ہے، کیونکہ وہ تمام جماعت کو بدنام کرتا ہے اور ہمیں بھی اعتراض کا نشانہ بناتا ہے۔ برے نمونے سے اوروں کو نفرت ہوتی ہے اور اچھے نمونے سے لوگوں کو رغبت پیدا ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کا آج اور کل برابر نہیں ہونے چاہیے، جس پہلے بھی مثالیں آ چکی ہیں۔ جس کا آج اور کل اس لحاظ سے کہ نیکی میں کیا ترقی کی ہے برابر ہو گیا، وہ گھاٹے میں ہے۔ انسان اگر خدا کو ماننے والا اور اسی پر کامل ایمان رکھنے والا ہو تو کبھی ضائع نہیں کیا جاتا، بلکہ اس ایک کی خاطر لاکھوں جانیں بچائی جاتی ہیں۔ جیسے ایک مثال بھی دی کہ وہ ایک ولی اللہ تھے جہاز پہ، ان کی خاطر دوسرے بچائے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنی غیرت رکھتا ہے پھر اپنے بندوں کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا ہتھیار تو دعا ہے، اس لیے دعاؤں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ فرمایا کہ مسیح موعود کے متعلق کہیں یہ نہیں لکھا کہ وہ تلوار پکڑے گا، اور نہ یہ لکھا ہے کہ وہ جنگ کرے گا، بلکہ یہی لکھا ہے کہ مسیح کے دم سے کافر مریں گے، یعنی وہ اپنی دعا کے ذریعے سے تمام کام کرے گا۔ اور فرمایا کہ یہ سب مقاصد جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں صرف دعا کے ذریعے سے حاصل ہو سکیں گے۔ دعا میں بڑی قوتیں ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ ایک ملک پر چڑھائی کرنے کے واسطے نکلا۔ راستے میں ایک فقیر نے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی، کہاوت بنی ہے، اور کہا کہ تم آگے مت بڑھو ورنہ میں تمہارے ساتھ لڑائی کروں گا۔ بادشاہ حیران ہوا اور اس سے پوچھا کہ تو ایک بے سر و سامان فقیر ہے، تو کس طرح میرے ساتھ لڑائی کرے گا؟ فقیر نے جواب دیا کہ میں صبح کی دعاؤں کے ہتھیار سے تمہارے مقابلے میں جنگ کروں گا، یعنی تہجد کی نمازوں کے دعاؤں سے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور یہ کہہ کر واپس چلا گیا۔ تو اتنی طاقت ہے دعاؤں کی، اس بات کو آپ بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ غرض دعا میں خدا تعالیٰ نے بڑی قوتیں رکھی ہیں۔ خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار بدریہ الہامات کے یہی فرمایا ہے کہ جو کچھ ہوگا دعا ہی کے ذریعے سے ہوگا۔ ہمارا ہتھیار تو دعا ہی ہے، اور اس کے سوائے اور کوئی ہتھیار میرے پاس نہیں۔ جو کچھ ہم پوشیدہ مانگتے ہیں خدا تعالیٰ اس کو ظاہر کر کے دکھا دیتا ہے۔ گزشتہ انبیاء کے زمانے میں بعض مخالفین کو نبیوں کے ذریعے سے بھی سزا دی جاتی تھی، یعنی جنگوں کی صورت میں بھی دی گئی، مگر خدا جانتا ہے کہ ہم ضعیف اور کمزور ہیں۔ اس واسطے اس نے ہمارا سب کام اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ اسلام کے واسطے اب یہی ایک راہ ہے جس کو خشک ملا اور خشک فلسفی نہیں سمجھ سکتا۔ اگر ہمارے واسطے لڑائی کی راہ کھلی ہوتی تو اس کے لیے تمام سامان بھی مہیا ہو جاتے۔ جب ہماری دعائیں ایک نقطے پر پہنچ جائیں گی تو جھوٹے خود بخود تباہ ہو جائیں گے۔ بس یہ ایک نقطہ ہے جو سمجھنے والا ہے، جو آپ نے فرمایا کہ ہماری دعائیں جب ایک نقطے پر پہنچ جائیں گی، اس معیار پر پہنچ جائیں گی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے،
تو پھر تمام جھوٹے خود بخود تباہ ہو جائیں گے۔ آپ کے زمانے میں تو جتنے مخالفین تھے وہ ذلیل و خواری ہوئے آپ کے سامنے، اور آج بھی ان دعاؤں کے ذریعے سے ہی دشمن پہ اگر فتح پانی ہے تو پائی جا سکتی ہے، تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک دعا سے بڑھ کر اور کوئی ہتھیار ہی نہیں، سعید وہ ہے جو اس بات کو سمجھے کہ خدا تعالیٰ اب دین کو کس طرح سے ترقی دینا چاہتا ہے۔ بس جو ہتھیار اللہ تعالیٰ نے دین کی ترقی کا حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا ہے، وہی آپ کے ماننے والوں کو بھی استعمال کرنا ہوگا۔ یہی ہتھیار ہے جو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ مشکلات سے بھی نکالے گا اور باقی دشمن کو بھی خائب و خاسر کرے گا۔ بس اس طرف ہر احمدی کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آخر میں حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو مسلم امہ کے لیے بھی کی آپ نے، اپنے ہمارے جو غیر جماعت مسلمان بھائی ہیں ان کے لیے بھی کی، عمومی طور پر بھی کی۔ آپ فرماتے ہیں رب یا رب اسمع دعائی فی قومی و تضرعی فی اخوتی انی اتوسل الیک بنبیک خاتم النبیین و شفیع و مشفع للمذنبین رب اخرجہم من الظلمات الی نورک ومن بیداء البعد الی حضورک رب ارحم علی الذین یلعنون علی واحفظ من تبک قوما یقطعون یدی وادخل ہداک فی جذر قلوبہم واعف عن خطیئاتہم وذنوبہم واغفر لہم وعافہم ووعدہم وصافہم وآتہم عیونا یبصرون بہا وآذانا یسمعون بہا وقلوبا یفقہون بہا وانوارا یعرفون بہا وارحم علیہم واعف عما یقولون فإنہم قوم لا یعلمون رب بوجہ المصطفیٰ ودرجۃ العلیاء والقائمین فی آناء اللیل والغازین فی ضوء الضحیٰ ورکاب لکا تعد السرا ورحال تشد الی ام القریٰ اصلح بیننا و بین اخواننا وافتح ابصارہم ونور قلوبہم وفہمہم ما فہمتنی وعلمہم طرق التقوی واعف عما مضی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رب السماوات العلیٰ، اے میرے رب میری قوم کے بارے میں میری دعا اور میرے بھائیوں کے بارے میں میری گریہ وزاری سن۔ میں تیرے نبی خاتم النبیین اور گناہ گاروں کے شفیع جس کی شفاعت قبول کی جائے گی کے واسطے تجھ سے عرض کرتا ہوں، اے میرے رب انہیں ظلمات سے اپنے نور کی طرف نکال لیا اور دوری کے دشت سے اپنے حضور لیا۔ اے میرے رب ان پر رحم کر جو مجھ پر لعنت کرتے ہیں اور جو میرے ہاتھ کاٹتے ہیں۔ اس قوم کو ہلاکت سے بچا اور اپنی ہدایت کو ان کے دلوں میں داخل فرما اور ان کی خطاؤں اور گناہوں سے درگزر فرما اور ان کو بخش دے اور ان کو عافیت عطا فرما اور ان کی اصلاح فرما اور ان کو پاک فرما۔ ان کو ایسی آنکھیں عطا فرما جن سے وہ دیکھ سکیں، ایسے کان عطا فرما جن سے وہ سن سکیں، ایسے دل عطا فرما جن سے وہ سمجھ سکیں، ایسے انوار عطا فرما جن سے وہ سمجھ سکیں۔ ان پر رحم فرما اور جو کچھ وہ کہتے ہیں ان سے درگزر فرما، کیونکہ وہ ایسی قوم ہیں جانتے نہیں۔ اے میرے رب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بلند مقام کے صدقے اور ان کے صدقے جو راتوں کو قیام کرتے اور صبح کے وقت جنگ کرتے ہیں، اور ان سواریوں کے صدقے جو راتوں کو تیز بھاگتی ہیں، اور ان سفروں کے صدقے جو ام القریٰ کی طرف کیے جاتے ہیں، ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان صلح کے سامان فرما اور ان کی آنکھیں کھول اور ان کے دلوں کو منور فرما اور انہیں وہ کچھ سمجھا دے جو تو نے مجھے سمجھایا ہے
اور ان کو تقویٰ کے طریق سکھا، اور جو کچھ گزر چکا اسے درگزر فرما۔ ہماری آخری صدا دعا یہی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو بلند آسمانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی آنکھیں کھولے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کہ مخالفت سے باز آ کر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے معاون اور مددگار بننے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دعاؤں کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ خاص طور پر قادیان میں شامل جلسہ دعاؤں پر بہت توجہ دیں، اور اس جلسے میں شمولیت کو اپنے اندر ایک انقلابی تبدیلی لانے والا بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔